بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے گدھے کی آواز، ماں کی نافرمانی کا انجام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت سے کہیں جا رہا تھا، اچانک راستے میں ایک گدھا دیکھا جو زمین سے اپنی گردن نکال کر میرے سامنے ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز نکال کر دوبارہ زمین کے اندر چلا گیا۔ میں اپنی ضرورت کام کی جگہ پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ میں نے ان کو راستے کا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا، کیا آپ کو اس کا واقعہ معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، دراصل یہ اس محلے کا لڑکا تھا، اس کی ماں یہاں سے قریب ہی ایک خیمہ میں رہتی ہے۔ زندگی میں جب اس کی ماں اس کو کسی فرمائش کی بات کرتی تو وہ اس کو گالی دیتا اور کہتا، تم سوائے گدھی کے کچھ نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس کی ماں کے منہ پر جا کر 3 مرتبہ رینگتا اور زوردار کہکا لگاتا۔ مرنے کے بعد جب سے ہم نے اس کو دفنایا، روزانہ اس دفن کے وقت اپنا سر باہر نکال کر خیمہ کی جانب رخ کر کے 3 مرتبہ اس طرح رینگتا ہے، اس کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ابو قزا کا بیان ہے کہ ہم بعض چشموں سے جو ہمارے بصرہ کے راستے میں پڑتے تھے گزرے تو گدھے کی آواز سنی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا، یہ گدھے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہمارے قریب رہا کرتا تھا، جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تو وہ کہہ دیا کرتا تھا، کیوں گدھی کی طرح چیختی ہے؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی سی آواز آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے والدین کی قدر کیا کریں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت خلف بن حوشب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مدائن میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور بعض تو وہاں سے چلے گئے اور بعض لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ اچانک اس میت نے کپڑا ہٹایا یا پھر ہٹانے کے لیے اشارہ کیا تو کسی نے کپڑا ہٹا دیا تو اس نے کہا کہ اس مسجد مدائن میں کچھ لوگ خضاب سے رنگین داڑھی لیے بیٹھے ہیں، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو لعن طعن کرتے ہیں اور ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ اب جو لوگ میری روح قبض کرنے آئے ہیں، یہ ان شاتمین صحابہ پر لعن طعن کر رہے ہیں اور ان شاتمین سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا، اے فلاں، کیا تم نے بھی ان شاتمین کا ساتھ دیا ہے؟ اس نے کہا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کہہ کر بالکل ساکت ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح یہ واقعہ آپ کو ضرور حیران کر دے گا۔ توجہ فرمائیں۔ ابو خصیب بشیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صاحب ثروت تاجر تھا اور میری بود و باش مدائن کسرا میں تھی، اور یہ طاعون ابن حبیرہ کے زمانے کی بات ہے۔ ایک دن اشرف نام کے میرے ایک مزدور نے آ کر بتایا کہ فلاں جگہ مدائن کے ایک گھر میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، پہنانے کے لیے کوئی کفن کے کپڑے اس کے لیے نہیں مل رہے ہیں۔ میں اپنی سواری پر بیٹھ کر اس کے گھر میں پہنچا تو مجھے ایک میت کے پاس لے جایا گیا جس کے پیٹ کے اوپر اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اس میت کی عبادت اور دوسرے فضائل و مناقب سنائے۔ میں نے فوراً ایک شخص کو کفن خرید کر لانے کے لیے اور ایک دوسرے شخص کو گورکن کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ادھر ہم نے کچھ اینٹیں جمع کر کے چولہے کا انتظام کر لیا اور غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے لگے۔ اسی اثناء میں وہ میت اچھلی جس سے اس کے پیٹ کے اوپر سے اینٹ گر گئی اور وہ یوں آواز دینے لگی، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ یہ دیکھ کر بعض لوگ تو بھاگ گئے لیکن میں اور کچھ حاضرین بیٹھے رہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا بازو پکڑا اور اس کو ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ تو نے کیا دیکھا؟ تیرا کیا حال ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں کوفہ کے کچھ بڈھوں کے ساتھ رہا تو انہوں نے مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لیا، اور وہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سب و شتم اور ان سے بیزاری کا مذہب یعنی شیعہ۔ میں نے کہا اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، دوبارہ ایسا نہ کر۔ اس نے کہا اب تو طلب و مغفرت میرے لیے کوئی سود مند نہیں رہی، کیونکہ مجھے اپنے ٹھکانہ جہنم میں لے جایا جا چکا ہے اور مجھے میرا ٹھکانہ دکھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے کہا گیا ہے کہ تو ان قریب اپنے احباب کے پاس لوٹ جائے گا، تو اپنے ٹھکانہ کے متعلق وضاحت سے بتا دینا، اس کے بعد واپس آ جانا۔ ابو خصیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کلام پہلے مکمل کیا یا پہلے وہ دوبارہ مرا، اس کے بعد کلام پورا ہوا مجھے معلوم نہیں، یعنی پھر فوراً ہی مر گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا کہ میں اس کو کفناؤں گا، نہ غسل دوں گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس آ گیا۔ بعد میں سنا کہ اس کے ساتھیوں نے آخر اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اور میرے علاوہ جن لوگوں نے اس میت کا کلام سنا تھا اور میری طرح اس کے کفن دفن میں شرکت سے انکار کیا تھا، ان سے لوگوں نے کہا کہ تم کو کون سی بات ایسی بری لگی؟ وہ تو شیطان کا ایک چونکا تھا جو اس کی زبان سے بول رہا تھا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔